کے اپنی آواز اٹھائیں گے. حکومتیں بنتی ہیں, برباد ہوتی ہیں, ہم اپنی آواز کو گلی کوچے میں پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ میں اپنے ان نیتاؤں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل یہ حضرات کانگریس کے ساتھ حکومتوں میں شریک تھے, ہم نے ان کو بلایا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بلایا, میں کہتا ہوں کوئی جرم نہیں. کانگریس کل ان کے ساتھ بیٹھی تھی, یہ جرم نہیں ہے, لیکن کانگریس آج بی جے پی کے ساتھ بیٹھی ہے, یہ جرم ہے. میرے بھائی, میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں, یہ میرے مہمان بیٹھے ہیں. دوسری چیز جو اس سیشن کے اندر لائی جا رہی ہے وہ انسداد فساد کا بل ہے. ملک کے اندر کتنے فساد ہو چکے, 20,000 سے زیادہ فساد, لاکھوں مسلمان شہید ہو چکا, عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو PAC کی گولیوں سے چلنی کیا گیا ہے, قبرستانوں کو آباد کیا گیا ہے, آبادیوں کو اجاڑا گیا ہے. یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ قانون بناؤ, ایسا قانون بناؤ کہ قاتل کے گلے کے اندر ٹھنڈا پڑ سکے, مگر نہیں بنایا گیا. 60 سال ملک کی آزادی کو ہو گئے, 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان مظلوم قتل کر دیا گیا. ملک کو دیکھو, 60 سال میں 1 لاکھ کے کسی ایک قاتل کو بھی پھانسی کی سزا نہیں ملی ہے. اسی کا نام جمہوریت ہے, کیا اسی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں, حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب, اس کے بعد سے لے کر حضرت فدائے ملت, آج تک ہم اپنی ورکنگ کمیٹیوں میں, اجلاس عام میں اعلان کرتے چلے آئے ہیں کہ انسداد فساد کے لیے قانون بناؤ. ہم نے بار بار کہا ہے کوئی قانون کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک فساد کی ذمہ داری کلکٹر اور SSP کے اوپر نہیں ڈالی جائے. اگر کلکٹر اور SSP کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر مان لو 2 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں فساد نہیں ہوگا تو تیرے گردن کے اندر پھانسی کا پھندا پڑے گا, کبھی فساد نہیں. کون بول رہا ہے؟ وقت برباد کرنے کے لیے. میرے بھائی, فساد اس لیے ہوتا ہے کہ جو فرقہ پرست ذہنیت ہے جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, یا حکومت میں بیٹھنے والے لوگوں کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو دن میں فساد کراتے ہیں, بم مارتے ہیں, بم بناتے ہیں, بم کی ٹریننگ دیتے ہیں, مندروں میں ٹریننگ دیتے ہیں, فوج کے اندر ٹریننگ دیتے ہیں, بے گناہوں کا خون کرتے ہیں, وہ لوگ بیٹھ کر پولیس سے کہتے ہیں کہ قتل کرو, مسلمان کو قتل کرو, تمہارا کچھ نہیں ملے گا. فساد کراتے ہیں, ان کی گاڑیوں سے پیٹرول نکال کر مسلمان کی دکان کو آگ لگائی جاتی ہے اور پولیس تماشائی ہوتی ہے. یہ بولتا ہے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ یقین ہوگا کہ میری گردن میں پھانسی پڑے گی, کبھی نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر کہیں پتہ نکلے. میری سونیا جی سے بھی بات ہوئی اور میں 55 منٹ بات ہوئی, میں نے ان
فساد کون ہے؟ آپ نہیں سمجھتے. ہم جانتے ہیں کہ بم کون مار رہے ہیں, کون بنوا رہے ہیں, کون ٹریننگ دے رہے ہیں. کیا بات ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں کر رہا ہے. ہماری بات کو کوئی سنتا نہیں تھا. سب سے بڑا بدقسمت انسان شیوراج پاٹل تھا, جو اس ملک کا ہوم منسٹر تھا. اس نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ مسلمان پوری کی پوری قوم دہشت گرد ہے. میں نے یہ بات سونیا جی کو لکھی. میں نے کہا کہ 7 سال میں مسلمان کو RSS, بجرنگ دل اور شیو سینا سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا آپ کے ہوم منسٹر سے مسلمان کو نقصان پہنچا ہے. یہ قومی اعتبار سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان قوم دہشت گرد ہے. مجھے انہوں نے جواب دیا کہ قومی اعتبار سے ہم کسی کو دہشت گرد نہیں کہتے. میں مانتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے ہوم منسٹر نے تو یہی ثابت کیا. میرے بھائی, میں جمعیت علماء کی اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی قانون بنتا ہے تو ہمیں اسی صورت میں منظور ہے کہ قانون کے اندر ذمہ داری ضلع انتظامیہ اور پولیس کے اوپر ڈالی جائے. اور اگر نہیں بناتے ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہم 7 سال میں 1 لاکھ مر چکے, ہم اور مر جائیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائی, ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کی حفاظت تم نہیں کرو گے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا محافظ اللہ ہے. ارے کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارا تو سب سے بڑا ظالم دنیا کے اندر تھا کچھ, اس کے پاس کوئی بم نہیں رہا جو افغانستان پر مار نہ دیا ہو علاوہ ایک بم کے, جو عراق کے اوپر مار نہ دیا ہو علاوہ ایک بم کے. یہ بتاؤ کیا وہاں کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بند ہو گئی؟ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ بتاؤ. اگر نہیں ختم ہوا تو مسلمان مرنے کے لیے نہیں, مسلمان جینے کے لیے آیا ہے. زندہ ہے اور بڑے بڑے ظالم فنا ہو گئے. مسلمان زندہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک مسلمان زندہ رہے گا. کوئی فکر کی بات نہیں. ہمارے اوپر احسان نہ رکھو, ہم کوئی قانون نہیں چاہتے. رہے تو ہم اس طرح جی رہے ہیں, جی رہے ہیں. میرے بھائی, مسلمان ہٹ تو نہیں رہا ہے. ارے میں تم سے جمنا پان والے پوچھتا ہوں, تمہاری مسجدیں 7 سال پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہیں؟ تمہارے مدرسے 7 سال پہلے زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ ارے تبلیغی جماعت 7 سال پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ ہمیں فکر کس چیز کی ہے؟ ہم اپنے دین کے ساتھ زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے. بھائی, ہمارے اوپر احسان نہ کرو. دوسری بات, تیسری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بٹلہ ہاؤس کے اندر مسلمان بچوں کو قتل کیا گیا. آج حقائق سامنے آ رہے ہیں. آج اقلیتی کمیشن اس قتل کو فرضی قتل کہتا ہے. ڈاکٹری رپورٹ اس قتل کو فرضی قتل کہتی ہے. مسلمان کہہ رہا ہے کہ اس کو انکوائری کرا دو. CBI کی انکوائری ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ سچ ہے, 20 کروڑ مسلمان مطالبہ کر رہے, کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہم کہتے ہیں یہ آ جائے انکوائری کے بعد کہ بالکل سچ ہے, وہ فرضی انکاؤنٹر نہیں ہے, بالکل سچ ہے, وہ دہشت گرد تھے, انہیں قتل کر دیا. اگر رپورٹ آتی ہے کہتے ہیں ہمیں اطمینان ہے. آخر 20 کروڑ مسلمان کو اطمینان نہیں دلاتے ہو. میرے بھائی, ہماری یہ آواز ہے, ہم اس آواز کو ایوان تک پہنچانا چاہیں گے اور ہم پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ یہ آواز پہنچے گی. اگر ہماری اس چیز پر آج دھیان
میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں دبایا جا سکتا، جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا اسی طرح فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں دور کیا جا سکتا۔ ہم اس ملک کے اندر صدیوں سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے،